बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात हैं उससे मुतल्लिक़ अहम पेशरफ़्त सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बल्ले का निशान अलाट करवाने के लिए बाकायदा तौर पर इमरान खान ने दरख्वास्त दायर कर दी है। दूसरी जानिब जो ना सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया गया है बल्कि जो पीसीबी की एक मैनेजमेंट कमेटी है, नई मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई है और उसमें चेयरमैन बनाया गया है ज़का अशरफ को, और नजम सेठी ग्रुप को, सारे के सारे ग्रुप को उड़ा के रख दिया गया है। और अब ज़का अशरफ मतलब जो पीसीबी है, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, वो अब नवाज शरीफ ग्रुप की बजाय जरदारी ग्रुप के हाथ में आ गई है। 1 साल उन्होंने खाया पिया और अब 1 साल मजीद ये खाएं पिएंगे। इसके अलावा जो पाक फ़ौज को ज़रई अराज़ी देने का मामला था, निगरान पंजाब हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 6 नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और ये मुकदमात 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ हैं। 3 मुकदमात हैं जो 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ हैं और 3 मुकदमात हैं जो 10 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ हैं। 2 मुकदमात हैं जो फैसलाबाद में दर्ज किए गए हैं। आप जानते हैं कि आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया गया था फैसलाबाद में, और उसमें नामज़द किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। और ये वो मुकदमात हैं बेशतर वो मुकदमात हैं जो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ हैं। वो जीएचक्यू हमला केस है, रावलपिंडी में 2 मुकदमात हैं, उसमें नामज़द किया गया है। फैसलाबाद में नामज़द किया गया है। मियांवाली में जो एयर बेस पर हमला हुआ था उसमें नामज़द किया गया है। और इसके अलावा एक गुजरांवाला में जो मुकदमा था उसमें नामज़द किया गया है। तो ये जिन्ना हाउस हमला केस में पहले नामज़द हैं, इमरान खान ज़मानत पर हैं, अबूरी ज़मानत पर हैं। तो ये वो तमाम मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान जिन खदशात का इज़हार ख़ुद करते हैं कि उनको आर्मी ट्रायल के ज़रिए या आर्मी अदालतों के ज़रिए जो उनका ट्रायल किए जाने का कोई मंसूबा है, तो ये इन मुकदमात में नामज़दगी, और ये नामज़दगी है मुख्तलिफ मुल्ज़मान के बयानों पर। इस तरह की नामज़दगी पहले ही एक अदालत डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस में, जो इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत है, उन्होंने उनको इस वजह से ब्री कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था उस मुकदमे से कि वो नामज़दगी हुई थी एक को अक्यूज़्ड के बयान पे। ना एफआईआर में ज़िक्र था, ना जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है उसमें वो तहरीर की गई थी, बल्कि सिर्फ एक को अक्यूज़्ड के बयान की रोशनी में उनको नामज़द किया गया था, जिसको अदालत ने उड़ा दिया था। अब ये 6 नए मुकदमात हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 231 कारकुनान ने हिरासमेंट के ख़िलाफ़ रुजू किया पेशावर हाई कोर्ट से। 231 ये दरख्वास्त गुज़ार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। और मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब हैं, उनकी वसातत से ये दरख्वास्त दायर की गई। 2 रुकनी बेंच जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस अरशद अली, ये 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने इस पर समाअत की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट ने कहा कि इन कारकुनान ये किसी मुकदमे में किसी केस में मुलव्वस नहीं है, लेकिन इनको हरासा किया जा रहा है, इनके घर पर छापा मार कार्रवाई की जा रही है और इनको हर सूरत हिरासा किया जा रहा है। तो जज सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उनको हरासा किया जा रहा है। तो उस पर मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट ने कहा कि उनका कसूर इतना है कि वो एक सियासी जमात से जुड़े हुए हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस वजह से उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होने की वजह से उनके ख़िलाफ़ ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ हैं। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि जो इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी दर्ज है, तो उस पर बताया गया कि मुकदमे की बाबत अभी तक कोई भी ना कोई डॉक्यूमेंट दिया गया, ना एफआईआर दी गई है, और अगर मुकदमा होता तो अल्टीमेट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता। तो ये सिर्फ छापा मार कार्रवाई की जाती है उनको डराने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें। अदालत ने 231 वर्कर्स को हिरासा करने से रोकते हुए पुलिस से और मुतलका जो हुकाम है, जो निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे जवाब तलब कर लिया और अदालत ने कहा कि हम इस सारे मामले को देखेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हुई है जस्टिस मुसरत हिलाली की। ये साबिक चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट की और ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में दूसरी खातून जज हैं
جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہوئی ہیں۔ مسرت ہلالی صاحبہ پہلے جج رہیں پشاور ہائی کورٹ کی، پھر کچھ عرصہ کے لیے یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات رہیں، اور اب وہ ان کو جج بنایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور وہ آج سے بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان اویلیبل ہوں گی، اور وہ مختلف بینچوں کا حصہ ہوں گی۔ تو یہ ایک اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ 15 ججز موجود ہیں، ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے وہ 17 کی تھی، اب 16 ہو گئے ہیں، تو ایک ابھی بھی سیٹ خالی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بار بار قاضی فائصہ صاحب کی جانب سے نامزدگی کی جا رہی ہے، جبکہ جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے بھی نامزدگی سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ پاک فوج کو زرعی اراضی دینے کے حوالے سے ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا تھا۔ عابد حسین چٹھا صاحب نے یہ ایک درخواست تھی، اور اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جو نگران پنجاب حکومت کی جانب سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی جو ایگریکلچر فارمنگ کے لیے تھی پاک فوج کو الاٹ کی گئی تھی، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اس میں دو وجوہات انہوں نے لکھی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار موجود نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاک فوج کا کام ایگریکلچر فارمنگ نہیں ہے۔ اس پر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے 130 یا 34 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ انہوں نے نہ صرف اس کو کالعدم قرار دیا جو نوٹیفیکیشن تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر منتخب حکومت آ جاتی ہے اور منتخب حکومت کو یہ لگتا ہے تو وہ نئے سرے سے یہ پروسیس شروع کر سکتی ہے، لیکن جو نگران حکومت کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ نگران حکومت نے اس کے خلاف پہلے سٹے آرڈر جاری ہوا تھا، سٹے آرڈر میں جو نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا تھا اس کے خلاف، اس انٹرم آرڈر کے خلاف بھی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی، وہ بھی پینڈنگ تھی۔ پھر مین کیس کا فیصلہ آ گیا اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی نگران پنجاب حکومت نے۔ نگران پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل 2 رکنی بینچ نے سنی۔ 2 رکنی بینچ نے نگران حکومت کی جو استدعا تھی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، اس کو مسترد کرتے ہوئے فری کین کو نوٹس جاری کر دیے۔ فی الحال فیصلہ معطل نہیں ہوا، اور فیصلہ معطل ہونے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اب نگران حکومت چونکہ یہی ان کے پاس ایک آپشن تھی، اور 4 ماہ جتنے عرصہ ان کی حکومت ہے تب تک تو ویسے ہی یہ انٹر کورٹ اپیل چلتی رہے گی، اور فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوا اور یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی نشان بلہ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ 3 دن پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا جو انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کروانے کے لیے 19 جولائی تک درخواستیں جمع کروا سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہلی جماعت ہے جس نے فوراً درخواست دی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بلے کے جو انتخابی نشان ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ڈرافٹ پولنگ ہے لسٹیں وہ تیار کر لی گئی ہیں، اور جس کے مطابق الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ کا پولنگ سٹیشنز ہوں گے پورے پاکستان میں، اور ساتھ کہا گیا کہ 6 سے 7 لاکھ سیکیورٹی اہلکار سیکیورٹی کریں گے، اور 10 سے 11 لاکھ انتخابی عملہ ہوگا۔ اور یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی تک الیکشن کمیشن چونکہ انتخابات کی جو 8 اکتوبر کی تاریخ ہے اسی پر ڈٹا ہوا ہے، چونکہ کوئی نئی تاریخ آئی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے انہوں نے اختیار دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ بدل بھی سکتا ہے، الیکشن کمیشن شیڈول میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، جب پی ڈی ایم چاہے گی تب الیکشن ہوگا۔ اب تو خیر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مارچ میں الیکشن ہوگا، اکتوبر نومبر میں بھی نہیں ہوگا، چونکہ ہماری عدالتی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہماری جو اندرونی تقسیم ہے وہ آئین سے بڑھ کر ہے، اور جو پریورٹی ہمارے عدلیہ نے اپنی انا کو دی ہے، کاش وہ آئین کو دیتے، انصاف کو دیتے، تو آج ہم اس جگہ پر کھڑے نہ ہوتے۔ اور چونکہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب آئین کی بات ہوتی ہے تو جج اس وجہ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں چونکہ ان کی انا کو ٹھیس پہنچتا ہے، تو اس وجہ سے چیزیں ان کو موقع مل گیا ہے، اور انہوں نے اتنی اندرونی تقسیم کروا دی ہے کہ کوئی بھی بینچ تگڑا بینچ نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی بینچ کوئی ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا۔
بھلے یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں، بھلے یہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ دوسری جانب پی سی بی کی جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کی نئی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کی سربراہی ہے چیئرمین ذکا اشرف کو دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے سمری منظور کر لی گئی ہے، اور پی سی بی کے جو الیکشن کمشنر ہیں احمد شہزاد فاروق رانا، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمشنر احمد شہزاد فاروق رانا کو ہٹا کر محمود اقبال خاکوانی کو الیکشن کمشنر بنا دیا گیا ہے پی سی بی کا۔ اور پی سی بی کی جو نئی کمیٹی ہے، یہ چونکہ پہلے بھی اسی طرح کی کمیٹی تھی، اور پی سی بی کے چیئرمین کا الیکشن مختلف عدالتوں سے اسٹے آرڈر جاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ لٹک گیا۔ تو پھر وفاقی کابینہ نے یہ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنا دی، اور اس کا سربراہ اس کو بنا دیا ذکا اشرف کو۔ جیسے پہلے بھی مینجمنٹ کمیٹی ہی تھی جس کے سربراہ بنائے گئے تھے نجم سیٹھی کو، اب بھی ذکا اشرف کو بنایا گیا ہے مینجمنٹ کمیٹی کا سربراہ۔ نہ ذکا اشرف کا کوئی لینا دینا، ان کے خلاف تو کیسز بھی ہیں، اور مختلف عدالتوں میں ان کی جعلی ڈگری کا بھی معاملہ ہے، اور ان کو چیلنج کیا گیا ہے، تو یہ تو ویسے نااہل ہو جائیں گے اگر ہماری عدالتوں نے انصاف دیا تو۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نہ ذکا اشرف کا کرکٹ سے کچھ لینا دینا، نہ نجم سیٹھی کا کرکٹ سے کچھ لینا دینا، لیکن چونکہ یہ ایک سونے کی چڑیا ہے، تو شریف گروپ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں، اور زرداری گروپ چاہتا ہے کہ اب تو ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سال آپ کے پاس یہ عہدہ رہے گا، اگلے سال ہمارے پاس یہ عہدہ رہے گا، اس طرح سے مل جل کر کھائیں گے۔ اور کل ایک دوست نے لکھا ہوا تھا کہ جب ان کے آپس میں اختلافات بنتے ہیں تو کوئی ایک الگ سے تیسری آواز آتی ہے، عمران خان آ جائے گا۔ جب عمران خان آ جائے گا سنتے ہیں، پھر یہ اکٹھے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ تو ان کے جیسے اختلافات بننا شروع ہوتے ہیں تو ایک ڈرانے والی آواز یہ نکارہ بجاتی ہے، عمران خان آ جائے گا، پھر یہ ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان ان کو موت نظر آتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔